تو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑی دو ایسی کہانیوں میں گہرائی سے اترنے والے ہیں جو شاید ہم نے سنی تو ہوں، جی سنی تو ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی سطح کے نیچے جو نفسیاتی اور روحانی پہلو ہیں ان پر اکثر دھیان نہیں دیتے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسلامی حکایات کے ایک مجموعے سے لیا گیا ہے، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ سچی لگن کیا ہے، دعا کا نظام کیسے کام کرتا ہے، اور حقیقی دولت کسے کہتے ہیں۔ زبردست۔ تو چلیں اس گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ کسی کی دعا ایسے طریقے سے قبول ہو جائے جس کی اسے توقع بھی نہ ہو، مطلب جواب اس کے سامنے ہو اور وہ اسے پہچان بھی نہ پائے؟ یہ ایک کمال کا سوال ہے، کیونکہ یہ سیدھا اس خیال کے مرکز میں جاتا ہے کہ ہم اکثر جوابات کو صرف اسی شکل میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کی ہم نے امید لگائی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور حضرت ابراہیم کی زندگی آزمائشوں اور اللہ پر غیر متزلزل یقین کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ تو یہ کہانیاں صرف واقعات نہیں بلکہ اس یقین کے عملی مظاہرے ہیں جو دکھاتی ہیں کہ جب تعلق گہرا ہو تو گفتگو کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی کہانی کے منظر میں چلتے ہیں۔ آپ تصور کریں ایک 660 سالہ شخص جن کا نام ماریا تھا۔ 660 سال؟ جی، اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ایک جزیرے پر صرف عبادت میں زندگی گزار رہے تھے، ایک طرح سے مکمل طور پر دنیا سے کٹے ہوئے۔ اور یہ تنہائی بہت اہم ہے، کیونکہ اتنے لمبے عرصے تک دنیا سے دور رہ کر جب کوئی شخص کسی چیز کی خواہش کرتا ہے نا، تو وہ بہت شدید اور خالص ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو ماریا سال میں ایک بار صحرا میں آتے تھے۔ ایک دن وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی نظر کچھ بھیڑ بکریوں پر پڑی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور صحت مند تھیں، ہم اتنی چمکدار کہ لگتا تھا جیسے ان کی کوئی خاص ہی دیکھ بھال کی گئی ہو، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان چرواہا تھا جس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور تھا۔ اچھا۔ ماریا اس منظر سے بہت متاثر ہوئے اور قریب جا کر پوچھا کہ یہ کس کی بھیڑ بکریاں ہیں؟ اور یہاں وہ چنگاری بھڑکتی ہے جو اگلے 3 سال کی کہانی کا رخ متعین کرتی ہے۔ جی، اس نوجوان نے جواب دیا، یہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ہیں۔ خلیل الرحمن۔ ماریا نے پوچھا، اور تم کون ہو؟ جواب ملا، میں ان کا بیٹا اسحاق ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ماریا کے دل سے بے اختیار ایک دعا نکلی، فوراً۔ اے اللہ، میری موت سے پہلے مجھے اپنے دوست ابراہیم خلیل الرحمن سے ملوا دے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ یہ صرف کسی مشہور شخصیت سے ملنے کی خواہش نہیں تھی۔ خلیل الرحمن یعنی رحمان کا وہ دوست جس کی محبت دل میں رچ بس گئی ہو۔ واہ! یہ اللہ کے ایک ایسے دوست سے ملنے کی تڑپ تھی جس کی محبت کا خود اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے۔ یہ ایک روحانی آرزو تھی۔ اور یہ آرزو اتنی شدید تھی کہ وہ 3 سال تک مسلسل یہی دعا کرتے رہے۔ 3 سال۔ اب کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 3 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خود اس عابد سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر ان کے بیٹے اسحاق نے کیا تھا۔ اچھا، وہ اس کی تلاش میں صحرا کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت گہری ہے۔ مطلب اللہ اپنے پیاروں کے دلوں کو کیسے جوڑتا ہے۔ خواہش یک طرفہ نہیں رہی۔ صحیح۔ جب ایک بندہ خلوص سے اللہ کے کسی دوست سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ اس دوست کے دل میں بھی اس سے ملنے کا شوق ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک 2 طرفہ تعلق ہے۔ زبردست۔ تو جب حضرت ابراہیم اس جگہ پہنچے جہاں ماریا عبادت کر رہے تھے، ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، بس ایک مسافر کے طور پر ملے۔ پھر خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جزیرہ۔ جب وہ دونوں دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا، یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی، تم اس پار کیسے جاتے ہو؟ اور یہاں وہ لمحہ آتا ہے جو ماریا کے اگر ان میں ذرا سا بھی روحانی غرور تھا اسے توڑنے والا تھا۔ ماریا نے بڑے سکون سے کہا، میں اللہ کا نام لے کر پانی پر چلتا ہوں۔ اچھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی بسم اللہ پڑھی اور ان کے پیچھے چلنے لگے۔ واہ! جب ماریا نے مڑ کر دیکھا کہ ان کا مہمان بھی انہی کی طرح پانی پر چل رہا ہے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کا حیران ہونا تو فطری ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ روحانی مقام، یہ کرامت صرف انہیں حاصل ہے۔ شاید، ہاں۔ لیکن یہ واقعہ ان کے لیے ایک سبق تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایک ولی سے ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا ایسا کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کا مقام اور اس کا معجزہ ہر ولی کی کرامت سے بلند ہے۔ اچھا۔ یہ ماریا کے لیے صرف حیرت نہیں تھی بلکہ روحانی درجات کو سمجھنے کا ایک عملی سبق تھا۔ تو وہ دونوں جزیرے پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم 3 دن تک ماریا کے مہمان رہے، لیکن اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ 3 دن تک۔ پھر ایک دن انہوں نے ماریا سے کہا، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے بھی یہاں تمہارے پڑوس میں رہنے کی جگہ دے دے۔ 1 منٹ، انہوں نے اپنی شناخت کیوں چھپائی؟ کیا وہ ماریا کو آزما رہے تھے؟ یہ بات مجھے کچھ عجیب لگی۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ محض ایک امتحان نہیں تھا، بلکہ یہ اس گہرے سبق کی بنیاد تھی جو وہ دینے والے تھے۔ اچھا۔ اگر وہ پہلے ہی اپنی شناخت بتا دیتے تو ماریا کی خوشی اسی وقت پوری ہو جاتی، لیکن وہ اس تجربے سے نہ گزرتے جس سے وہ گزرنے والے تھے۔ کبھی کبھی سچائی کو سمجھنے کے لیے ایک خاص عمل سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔
اور ماریا کا جواب تو اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا میں ایسی دعا نہیں کروں گی۔ کیا؟ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کیونکہ 3 سال سے میں خود ایک دعا کر رہا ہوں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ جب میری اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ یہ جملہ بہت کچھ کہتا ہے۔ ایک 660 سال کا عابد جس کے پاس پانی پر چلنے کی طاقت ہے، وہ انسانی مایوسی کے اس لمحے کا تجربہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان جتنا بھی مضبوط ہو، انسان کے اندر انتظار کی تھکاوٹ اور ایک طرح کی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی شکوہ نہیں بلکہ ایک گہری حسرت کا اظہار ہے۔ ہم تو ایک ای میل کے جواب کا ایک دن انتظار نہیں کر پاتے، اور وہ شخص 3 سال سے ایک ہی دعا کر رہا تھا۔ صبر کا یہ معیار ہی الگ ہے۔ جی۔ تو حضرت ابراہیم نے نرمی سے پوچھا، تمہاری وہ دعا کیا ہے؟ ماریا نے سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ حضرت اسحاق سے ملے تھے اور تب سے دعا کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہو جائے۔ اور پھر کہا، لیکن لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور اب وہ لمحہ آتا ہے جب پردہ اٹھتا ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر ماریا کا جو حال ہوا ہوگا اس کا تو بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھے اور حضرت ابراہیم کو گلے لگا لیا۔ وہ 3 دن سے جس شخص کی میزبانی کر رہے تھے، وہی ان کی 3 سال کی دعاؤں کا جواب تھے۔ بالکل۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے طاقتور سبق ہے۔ یہ ہمارے اپنے تعصبات یعنی کنفرمیشن بائس کی بہترین مثال ہے۔ صحیح۔ ہم دعا کا جواب ایک خاص پیکج میں ایک خاص طریقے سے آنے کی توقع کرتے ہیں۔ ماریا کو شاید لگا تھا کہ حضرت ابراہیم کسی شان و شوکت سے آئیں گے یا کوئی فرشتہ آ کر بتائے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ان کی دعا کا جواب ایک عام مہمان کی شکل میں ان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی ہی قبول شدہ دعاؤں کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتی۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی نعمت ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ جی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو دونوں نے مل کر قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا کی۔ اچھا۔ اس سے ان کی ملاقات کا مقصد صرف ذاتی نہیں رہا بلکہ اجتماعی ہو گیا۔ ہے اور ان کے جوابات کتنے غیر متوقع اور تخلیقی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا سوال پیدا کرتا ہے، کوئی اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے؟ یہ خلیل اللہ کا لقب حاصل کرنے کے لیے محبت کا کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ اور یہاں سے ہم اپنی دوسری کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ منتقلی بہترین ہے۔ تو دوسری کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم صرف ایک نبی ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہت محنتی اور کامیاب کاروباری شخص بھی تھے۔ جی، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے۔ اور اس کام میں اتنی برکت تھی کہ ان کے پاس ہزاروں جانوروں کے ریوڑ تھے، ان کی دولت بے شمار تھی۔ تو ایک بار کچھ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ایک سوال اٹھایا، جی، کہ کیا حضرت ابراہیم کی تجھ سے دوستی ان نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے انہیں دی ہیں؟ یہ ایک آفاقی سوال ہے۔ کیا ہمارا ایمان اور ہماری محبت مشروط ہے؟ کیا ہم اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چیزیں دیتا ہے یا ہماری محبت غیر مشروط ہے؟ صحیح۔ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو خود کو مومن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہانی کے ذریعے فرشتوں کو اور در حقیقت ہم سب کو اس کا ایک عملی جواب دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی روپ میں حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا۔ وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام میں مصروف تھے۔ جی۔ جب اللہ کا نام ان کے کانوں میں پڑا تو ان پر ایک خاص وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر آواز کی سمت بھاگے۔ یہ رد عمل اہم ہے۔ انہوں نے صرف سنا نہیں بلکہ ان کا پورا وجود اس آواز کی طرف کھنچ گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے نام کی کیا قدر تھی۔ انہوں نے پہاڑ پر ایک شخص کو دیکھا اور اس کے پاس جا کر پوچھا، کیا تم نے میرے محبوب کا نام لیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ایک بار پھر میرے محبوب کا نام لو، میں تمہیں اپنے ریوڑ کا 1/3 حصہ دے دوں گا۔ ذرا اس پیشکش کے پیمانے پر غور کریں۔ 1/3 ریوڑ کا مطلب ہزاروں جانور، ایک بہت بڑی دولت۔ یہ صرف ایک انعام نہیں تھا، یہ ان کی ترجیحات کا اعلان تھا۔ اس شخص نے دوبارہ وہی کلمات ادا کیے۔ حضرت ابراہیم پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ انہوں نے کہا، ایک بار اور میرے دوست کا ذکر کرو، میں تمہیں اپنی آدھی بھیڑ بکریاں دے دوں گا۔ امتحان مزید سخت ہو رہا تھا۔ اور حضرت ابراہیم اس میں صرف کامیاب نہیں ہو رہے تھے بلکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہی محبت کی نشانی ہے۔ محبت میں قربانی بوجھ نہیں لگتی بلکہ خوشی دیتی ہے۔ ہر بار جب وہ اپنے محبوب کا نام سنتے تو دنیا کی دولت ان کی نظر میں مزید بے وقت ہو جاتی۔ اس شخص نے تیسری بار بھی وہی کلمات دہرائے۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا، ایک بار اور میرے محبوب کا نام لو، میں اپنی تمام بھیڑ بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ سب کچھ؟ جی، سب کچھ۔ اس شخص نے چوتھی بار پھر وہی الفاظ دہرائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ساری دنیاوی دولت اپنے محبوب کے نام پر قربان کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے۔ سب کچھ دے دیا، لیکن حضرت ابراہیم کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب ان کے پاس دینے کو کچھ نہ رہا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، جی،
اب मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, तो मुझे अपना गुलाम बना लो और एक बार फिर मेरे दोस्त का नाम अपनी जुबान पर लाओ। अल्लाहु अकबर! ये नुक्ता उरूज है। ये सिर्फ माल देने से आगे की बात है। ये अपनी ज़ात, अपनी आज़ादी और अपनी शनाख्त कुर्बान करने की पेशकश है। बिल्कुल। ये कोई सौदा नहीं था, बल्कि ये इस बात का अमली सबूत था कि हज़रत इब्राहीम के नज़दीक असल दौलत क्या है। उनके लिए अल्लाह का नाम दुनिया की हर शय से, हत्ता कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा कीमती था। यही वो खुलूस था। जी, यही वो दीवानगी थी जो उन्हें खलीलुल्लाह बनाती है। खलील वो होता है जिसकी मोहब्बत आपके वजूद के हर खलिये में सिरायत कर जाए। इसी लम्हे उस शख्स यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी असलियत ज़ाहिर की और फरमाया, ए इब्राहीम, मैं जिब्राईल हूँ, मुझे ना आपके माल की ज़रूरत है ना आपकी ग़ुलामी की। अल्लाह ने फ़रिश्तों को दिखाने के लिए मुझे भेजा था कि आपकी दोस्ती बेगर्ज़ है। आपने दोस्ती के तमाम तकाज़े पूरे कर दिए हैं और आप ही इस लक़ब के हक़दार हैं कि अल्लाह आपको अपना खलील मुंतखब फरमाए। इस वाक़े ने ये हमेशा के लिए साबित कर दिया कि उनकी मोहब्बत किसी नेमत की मोहताज नहीं थी। ये एक खालिस, सच्ची और गैर मशरूत मोहब्बत थी। इस सवाल का जवाब था। जी, इस सवाल का जवाब था कि क्या इंसान मादी फ़ायदे के बगैर भी खुदा से मोहब्बत कर सकता है? तो जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखते हैं, इन सब बातों का मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्या बड़ी तस्वीर बनाती हैं? जब हम इन दोनों हिकायात का तज्ज़िया करती हैं तो चंद बहुत गहरे असबाक सामने आते हैं। पहला तो ये कि दुआ एक सीधी लकीर में काम नहीं करती। ये एक पेचीदा और ज़ाती गुफ्तगू है। मारिया की कहानी बताती है कि जवाब अक्सर हमारी तवक्कुआत के पर्दे में छुपा होता है और उसे देखने के लिए सब्र और खुले जहन की ज़रूरत है। हमें जवाब नहीं मिला कहने से पहले ये देखना चाहिए कि कहीं हम गलत जगह तो नहीं देख रहे। और दूसरी कहानी मोहब्बत की कीमत के बारे में। ये कहती है कि मोहब्बत मुफ्त नहीं मिलती, इसकी एक कीमत होती है और वो कीमत अक्सर वो चीज़ होती है जिसे हम सबसे ज़्यादा अजीज रखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ दुनियावी माल के बारे में नहीं है, ये हमारे वक्त, हमारी अना, हमारी आज़ादी के बारे में भी हो सकता है। सही। हज़रत इब्राहीम ने ये साबित किया कि उनके नज़दीक अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में हर चीज़ की कीमत सिफर है। यही वजह है कि उनकी दौलत उनके और अल्लाह के बीच में कभी दीवार नहीं बनी, बल्कि वो मोहब्बत के इजहार का एक जरिया बन गई। जी, असल पैगाम ये है कि हकीकी दौलत चीज़ों को जमा करने में नहीं है, बल्कि सही चीज़ की खातिर हर चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार रहने में है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हकीकी कामयाबी इस तवाज़ुन में है कि आप दुनिया में रहें, मेहनत करें, दौलत कमाएं, लेकिन अपने दिल में उसकी मोहब्बत को जगा ना दे? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। इस्लाम रहबानियत की तालीम नहीं देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दौलतमंद शख्स थे। मसला दौलत का नहीं, दिल में उसकी जगह का है। सही। इन कहानियों का निचोड़ ये है कि हकीकी खुशी और सुकून दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने से नहीं, बल्कि अल्लाह की याद और उसके साथ एक खालिस ताल्लुक कायम करने से मिलता है। यही असल कामयाबी और यही असल दौलत है, चाहे आप एक अलग थलग जजीरे पर हों या हज़ारों जानवरों के मालिक हों। आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए हमने देखा कि ये कहानियां सिर्फ पुराने किस्से नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात, ईमान और मोहब्बत के बारे में लाजवाल सच्चाइयां हैं। जी, ये हमें दुआ करने, इंतजार करने और मोहब्बत करने के तरीके पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कहानियाँ हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है, जिसमें वो अपने ईमान और अपनी तरजीहात का चेहरा देख सकता है। और इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। इन कहानियों में हमने देखा कि दुआएं कैसे गैर मुतवक्के तरीकों से कबूल होती हैं और मोहब्बत को कैसे आजमाया जाता है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में जब हमें लगता है कि कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उसका जवाब हमारे सामने ही हो, लेकिन ऐसी शक्ल में जिसे हम पहचान नहीं पा रहे? सोचने की बात है। कौन सी ऐसी नेमत या मौका है जिसे हमने इसलिए नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो हमारी बनाई हुई तस्वीर के मुताबिक नहीं था?